اب آپ کو براہ راست چلتے ہیں، اپوزیشن اور حکومتی ارکان کی ملاقات ختم، اپوزیشن لیڈر کی میڈیا سے گفتگو جاری ہے۔ یہ کہا کہ آپ کو اسمبلی کی جو رولز اینڈ پروسیجر کی بالادستی ہے اس پہ آپ کو دونوں کو فریقین کو آنا چاہیے، اور اس پہ کافی لمبی بحث ہوئی، اور آپ کو بھی پتہ ہے 2 گھنٹے کی میٹنگ ہوئی، اور اس میں ہم نے پھر نیکسٹ میٹنگ پہ ہم لے کے گئے، جو کہ اگلے 2 یا 3 دن میں ڈیٹ کا اعلان کل تک ہو جائے گا، ہم دوبارہ ایک اور سٹنگ کریں گے۔ ڈیفینیٹلی یہ معاملہ ہمارے اپنے سٹینڈ کا ہے، ہماری پارٹیز کا ہے، اور ہم نے اپنے پارٹیز کے ویژن کو آگے لے کے چلنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی پارٹی کے ویژن کو لے کے چلیں، اور اسمبلی کی کارروائی اسپیکر صاحب نے جو ہمیں بتایا ہم اس کو بھی دیکھیں گے، اور نیکسٹ میٹنگ میں بھی ابھی جو آج بات چیت ہوئی ہے وہ نتیجہ خیز نہیں ہوئی، تو نیکسٹ میٹنگ میں انشاءاللہ تعالی جو 2-3 دن میں ہوگی اس میں دوبارہ انفارم کریں گے۔ یہ بتائیے گا کہ آج اس ملاقات کو ایک نقطہ ہے جس پہ آپ کا حکومت کے ساتھ کوئی اتفاق ہوا ہو، اور پنجاب مسلم لیگ کے کنڈکٹ کے حوالے سے کیا پوزیشن اس بات سے تیار ہو جائے گی کہ جو کیا ہے نازیبا الفاظ سے معافی مانگے اور آئندہ کنڈکٹ کا خیال رکھے؟ دیکھیں، معافی کا نہ کسی نے کہا ہے، معافی دیکھیں میری بات ایک سن لیں، گالی جو ہوتی ہے نا جی، گالی ادھر سے بھی آئی ادھر سے بھی آئی، وہ جسٹیفائی گالی کو نہیں کیا جا سکتا۔ ہماری جو میٹنگز ہیں وہ جاری ہیں، ابھی ہمارا کسی نقطے پہ نہ کوئی اس طرح کا اتفاق ہوا ہے، کیونکہ ابھی ہماری میٹنگز جاری ہیں، رولز آف پروسیجر پہ میٹنگ جاری ہیں، اس میں اسپیکر صاحب خود بیٹھے ہیں، ہمارے اپنے سٹیک ہیں، 2 سیاسی پارٹیز ہیں، ان کے اپنے سٹیک ہیں، تو اس میں آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ دعا کریں کہ اللہ کرے کوئی اچھا نتیجہ نکل آئے۔ ڈیڈ لاک تو نہیں کہا جا سکتا، ڈیڈ لاک تو نہیں ہے یہ، آپ بھی کسی نہ کسی جگہ پہ کنسنسس تو بلڈ ہو رہے ہیں جو اگلی نشست ہو گئی۔ دیکھیں ڈیڈ لاک آپ کس کو کہتے ہیں؟ ڈیڈ لاک آپ کہتے ہیں کہ ہم اٹھ کے چلے آئیں، تو ہم دیکھیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ سیاسی طور پہ بات چیت جاری رہتی ہے، اور جب تک اتفاق نہ ہو تو بات چیت جاری رہتی ہے۔ ڈیڈ لاک اس سینس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آج ہمارا نتیجہ نہیں نکلا، تو دیکھیں اتنی بڑی باتیں ہیں، ہمارے 26 ممبران سسپینڈ ہیں، ریفرنسز ہیں ان کے خلاف یہ دائر کرنے حکومتی پارٹی جا رہی ہیں، فائن ہوئے ہیں، تو یہ کیسے کوئی 1-2 گھنٹے میں یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں؟ یہ چیزوں پہ ہم بھی اپنی پارٹی سے بات کریں گے، وہ بھی اپنی پارٹی سے بات کریں گے، تو انشاءاللہ امید ہے اللہ تعالیٰ بہتر کو رزلٹ بتائیں کس بات پہ آپ کا اتفاق ہوا اور کس بات پہ آپ کا اختلاف موجود ہے؟ ہمارا ابھی دیکھیں میری بات سنیں، ابھی آپ بڑی انیشیل سٹیج پہ باتیں پوچھ رہے ہیں، ابھی میں آپ کو بار بار ایک چیز کہہ رہا ہوں کہ ابھی اس پہ کافی کچھ کام کرنے والا ہے، تو جب اتفاق ہوگا تو سب کے سامنے انشاءاللہ پتہ چلے گا۔ ہنگامہ رہی دونوں طرف سے ہوئی، آپ کے 26 ارکان معطل ہوئے، 10 پر 20 لاکھ سے زائد جرمانے ہوئے، آپ نے یہ بات کی کہ دونوں اسپیکر صاحب کنسیڈر کر رہے ہیں جی، ہر چیز کو وہ کنسیڈر کر رہے ہیں۔ اسپیکر صاحب کا بنیادی یہی ہے کہ ہم نے رولز آف پروسیجر کو اسمبلی کو دونوں کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ رولز آف پروسیجر کو مد نظر رکھیں۔ چیف منسٹر جو ہے وہ ایک خاتون ہے، اور ایک خاتون ہونے کے ناطے جو زبان استعمال کی گئی دونوں طرف سے کی گئی، اس کو آئندہ کے لیے کیا آپ حکومت کے دیکھیں اس طرح کے احتجاج؟ دیکھیں میں بار بار آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں کہ انیشیل سٹیج ہے، اور گالی جہاں سے بھی ہو جس کو بھی ہو، گالی کو تو کوئی بندہ بھی جسٹیفائی نہیں کرتا، لیکن بات یہ ہے نا کہ یہ اتنا ایک سٹیک ہے ہمارا، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم دونوں پارٹیز ہیں اور بڑی پارٹیز ہیں، اور ہمارے تو بہت زیادہ تحفظات ہیں، ہمارے اوپر FIRs ہیں، ہمارے اوپر پرچے ہو رہے ہیں، ہمارے لوگوں کو ہماری لیڈرشپ پہ پرچے ہیں، ہمارے خان صاحب اندر ہیں، جیل کے اندر ہیں، تو یہ چیزیں جو ہے یہ کوئی ایک سٹنگ میں تو ختم ہونے والی نہیں ہے، یہ چیزیں ابھی آگے چلیں گی۔ تھینک یو ویری مچ۔ آپ یہ امید لے کر آج اٹھے ہیں کہ آپ کے 26 معطل اراکین جو ہے وہ دوبارہ بحال ہو جائیں گے؟ دیکھیں میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ یہ ابھی چیزیں آگے چلیں گی۔ تھینک یو۔ یہ بتائیں کہ آج آپ کی جو پارلیمانی پارٹی کے اجلاس مرکزی کا ان کی جانب سے پنجاب سرکار کے معاملے پر کیا ہدایات جاری کی گئی؟ دیکھیں ہمارے ہدایات جمہوری ہوتی ہیں، پنجاب اسمبلی میں جو بات ہے پنجاب اسمبلی میں ختم ہونی ہے، ہم اپوزیشن لیڈر ہیں، پارلیمانی لیڈر ہیں، ڈپٹی اپوزیشن لیڈر ہیں، سب کو اختیار ہے، اور یہ ہماری پارلیمانی پارٹی کا فیصلہ ہوتا ہے،
जो हम मिल के करते हैं। आज की जो बातचीत हुई है वो भी पार्लिमानी पार्टी के सामने रखी है। बताइएगा, अपोजिशन लीडर आपको अवाम मुंतखब करके भेजती है, क्या आम आवाम को सुनने का हक नहीं कि उनके हक में क्या आप फैसले करते हैं? इस पर आप का इत्फाक हो जाएगा कि आइंदा जो भी आप अगर तकरीर करेंगे तो हुकूमती अरकान चुप होंगे, और अगर हुकूमती अरकान तकरीर करें और आप चुप रहें, ताकि आम आवाम जो आपको मुंतखब करके भेजती है उनको भी पूरा हक है कि उनके हक में जो आप फैसले करते हैं उनको देखे जा सके। यही चीजें कंसिडर हो रही है। थैंक यू जी। मरियम नवाज के खिलाफ जो नाजेबा जुबान इस्तेमाल की गई, क्या आप अपने मेंबरान की तरफ से माफी मांगेंगे? देखिए, आप अभी चीजें आगे चलने तो दें ना, अभी ये माफी define की हो बात ही जाए। जब नहीं। आज की अपोजिशन कल की हुकूमत है, लड़ाई और हमने कल। अभी आपने बराह रास्त मुलाहिजा किया, अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बचर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। अभी आपने बराह रास्त मुलाहिजा किया, अपोजिशन और हुकूमती अरकान की मुलाकात ख़त्म हो चुकी है और अपोजिशन के 26 मुअत्तल अरकान के ख़िलाफ़ रेफरेंस के मामले पर अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बचर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, जबकि अपोजिशन और हुकूमती अरकान के दरमियान मीटिंग हुई और मुलाकात ख़त्म होने के बाद अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बचर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। अपोजिशन 26 अरकान के मुअत्तल होने के ख़िलाफ़ रेफरेंस का ये मामला है। अपोजिशन और हुकूमती अरकान के दरमियान मीटिंग हुई और मुलाकात ख़त्म होने के बाद अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बचर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और हुकूमती अरकान के मीडिया से गुफ्तगू जारी है। और जो अपोजिशन का जो डेलीगेशन था उससे हमारी मीटिंग थी, जैसा कि आपको पता है स्पीकर साहब की सरबराही में यहाँ पे असेंबली में पिछले 2-2.5 घंटे से हमारे उनसे मुज़ाकरात चल रहे थे और बड़ा अच्छा हमारा ये सारा सेशन रहा है जो पिछले 2-2.5 घंटे का था। और अभी कुछ चीज़ें फाइनलाइज नहीं हुई हैं, मगर इस चीज़ पे क्योंकि हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम सियासी वर्कर हैं और ये असेंबलियाँ जो हैं ये हमारा घर है और ये हमारे प्रेस्टिजियस जो है इदारे हैं और इस असेंबली की हुर्मत के लिए, इस असेंबली की इज़्ज़त व वक़ार को मजरूह नहीं होना चाहिए। इस चीज़ पे हमने उनसे बात की है अपोजिशन के अपने कोलीग से, भाइयों से, और बड़ी अच्छे तरीके से उन्होंने भी बहुत सारी बातों पे एग्री किया है। मगर ये है कि अभी हम इस पे फर्दर हमारी 1 या 2 और मीटिंग्स होंगी, जिसके बाद मामलात जो हैं वो फाइनलाइज होंगे और फाइनलाइज इंशाअल्लाह ताला पंजाब के लोग जो देख रहे हैं, पंजाब की ये जो असेंबली, जो पंजाब का नुमाइंदा अवान है, ये पंजाब के लोगों के जिस तरह चाहते हैं कि इस अवान को एक डिकोरम के साथ, एक इज़्ज़त व वक़ार के साथ चलना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला मुझे बड़ी उम्मीद है कि हमारे जो अपोजिशन के भाई हैं वो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि उनके ऊपर भी अपने कॉन्स्टिट्यूंसी से, अपने हलकों से ये प्रेशर है कि वो लोग भी जो हैं असेंबली के इस वक़ार को कायम रखें। और ये जो असेंबली में हुल्लड़बाजी, गाली गलोच का एक कल्चर आ गया है, तोड़ फोड़, मार धाड़ का, इस चीज़ को इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि मुझे बहुत उम्मीद है और कि जिस तरह आज हमारे साथ बड़ा अच्छा रवैया रहा अपोजिशन के तमाम मेंबरान का जो कमेटी में शामिल थे, और इंशाअल्लाह वो जाएंगे फर्दर जो हमारी उनके साथ आज डिस्कशन हुई है उसके मुताबिक वो अपनी पार्लिमानी पार्टी से जाके वो उस पर मुशावरत करेंगे। इसी तरह हम भी अपनी जो पार्लिमानी पार्टी है उसमें मुशावरत करके तो इंशाअल्लाह अगले 2-3 दिन के बाद फिर दोबारा से ये जो कमेटी है ये इसी तरह दोबारा से बैठेगी और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला अगले 1 हफ्ते के अंदर अंदर इसका कोई बड़ा ही बावकार और अच्छा हल निकल आएगा। 2 घंटे से ज़्यादा पहले बिलाल साहब भी बात करना चाह रहे हैं। मैं शुक्रिया आप सबका। एक चीज़ तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि आपको मुबारक होए कि अली अमीन गंडापुर अपने कॉन्ट्रैक्ट की कंटिन्यूटी ले गए। वो आए थे और बड़ा अच्छा बच्चा बन के यहाँ से रवाना हुए, उनकी भी मेहरबानी और सबको मुबारकबाद है। सेकेंडली हम यहाँ पे मियाँ मुजतबा साहब ने बात की कि अरसा दराज से गालिबन 2.5 दहाइयों से हम यहाँ पे इस असम्बली का हिस्सा हैं और PMLN की और हमारी पार्टी की, हमारी लीडरशिप की हमेशा से ये आस्किंग रही है कि इस पैटर्न पे, जिस पैटर्न पे आज अपोजिशन ने हमारे साथ बात की है, पॉलिटिकल डायलॉग्स हुए हैं, वो इस पैटर्न पे हमारे साथ बात करें। मैं वाइस वर्सा भी करना चाहता हूँ कि अगर हम अपोजिशन में हों तो हमें भी इसी पैटर्न को अडॉप्ट करवाना चाहिए, क्योंकि डायलॉग में ही
ڈائلاگ میں ہی سیاسی چیزیں حل کی طرف جاتی ہیں. ہماری طرف سے واضح طور پہ ایک ہی آسکنگ ہے کہ ہماری لیڈرشپ اس وقت جو موجودہ حالات ہیں، جس طرح سسپینشن کے ایشو ہیں، تو موجودہ حالات میں اگر ہم چیزوں کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں تو چیف منسٹر مریم نواز شریف اس وقت جو لیڈر آف دی ہاؤس ہیں وہ ایک دفعہ آئیں، 365 دن آئیں، عزت احترام کے ساتھ ان کو سنا جائے، اور اگر اپوزیشن کرنی ہے تو وہ کی جائے. اسی طرح دوسری سائڈ پہ بھی اگر اپوزیشن لیڈر ہے تو اس کا بھی احترام اسی طرح ہم پہ واجب ہے. یہ باتیں تو ہم نے کتابوں میں پڑھ کے نہیں کی، جو ہم نے 25 سال یا 22 سال 23 سال اس ہاؤس میں آتے ہوئے جو دیکھا ہے، یہ ایک ڈیکورم ہوتا ہے اس ہاؤس کا. اس کی بالادستی کے لیے اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کا بڑا کلیدی رول ہے. انہوں نے آج جس طرح آپ کو پتا ہے کہ 2.5 گھنٹے کا سیشن کروایا، 1-2 سیشن ہمارے ایکسپیکٹڈ ہیں کہ اور ہوں گے. تو اس کے بعد لگتا یہ ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا، کہ ہمیں اپنی جو سمت ہے اس کو درست راستے پہ لے کے جانا ہے. ابھی اس سے زیادہ اگر بات کی جائے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری سٹنگ ہے اس میں مشتبہ بھائی بات یہ کہ آپ کی گفتگو سے یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو 26 معطل اراکین ہیں، اپوزیشن بہت زیادہ پریشر کے اندر ہے، 1 ہفتے بعد یہ بحال کرنے کی پوزیشن میں آ جائے گی حکومت یا اسپیکر پنجاب سے. دیکھیں، ہم جو ان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، ہمارا قطعی مقصد نہیں ہے کہ ہم ان لوگوں کو جو ہے وہ ڈی سیٹ کرائیں. ہم نہیں چاہتے کہ یہ لوگ ڈی سیٹ ہوں، کیونکہ وہ الیکٹڈ لوگ ہیں، اور اس کے لیے ہم ان سے مذاکرات اسی لیے کر رہے ہیں کہ کسی پوائنٹ پہ ان کو آنا چاہیے اور ہمیں بیٹھ کے مسائل کو حل کرنا چاہیے، نہ کہ ہم اپنے مسائل جو ہیں، جو ہمارے یہاں پہ پرابلم جو ہمیں نظر آتا ہے اسمبلی کے اندر، اس کو ہم کسی اور فورم پہ لے جائیں اور وہ پھر اس کا فیصلہ کریں. آپ یہ فرمائیں کہ 2 گھنٹے سے زائد میٹنگ جاری رہی، اس میٹنگ میں کس بات پہ اتفاق ہوا اور کس پہ اختلاف ہوا، کوئی بات تو بتائیں. دیکھیں، جیسے کہ بلال یاسین صاحب نے ابھی آپ کو کچھ چیزیں بیچ میں سے بتائی ہیں، ان سارے کو 4-5 ایجنڈا پوائنٹس ہیں ہمارے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ہمیں اس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اپوزیشن نے ابھی اپنی پارلیمانی پارٹی سے جا کے اس پہ گو ایہڈ لینا ہے. تو وہ جو ہمارے 5 ایجنڈا پوائنٹس ہیں جن کے اوپر ہم متفق ہوئے ہیں، اور وہ جو ہے اگلی میٹنگ جو ہماری اگلے 3 سے 4 دن بعد جو ہوگی، اس میں وہ اپوزیشن کے ہمارے جو اپوزیشن لیڈر اور ان کی ساری کمیٹی جو ٹیم ہے، وہ اپنے وہاں سے گو ایہڈ لے کے آئیں گے اپنے پارلیمانی پارٹی سے، اور فردر ہم اس پہ بات کریں گے. اور انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے آگے بھی وہ چیز رکھیں گے کہ ہم نے کیا وہ پوائنٹس ہیں جس پہ ہم ان سے بات کریں. ہمارا مقصد ایک ہے، اور وہ مقصد یہ ہے اس معزز ایوان کی عزت و تکریم کو بحال کرانا. کیونکہ جس طرح بلال یاسین صاحب نے یہاں بات کی ہے، یہاں کا آپ لوگ بھی اس چیز کے گواہ ہیں. آپ خود دیکھتے تھے اسی ایوان میں بزدار صاحب جب بات کرتے تھے، اور میں اور بلال یاسین صاحب اس وقت اپوزیشن میں تھے، اور بزدار صاحب جب بات کرتے تھے ہم ان کی بات سنتے تھے. آپ بے شک ریکارڈ نکال کے یہاں پہ دیکھ لیں، وہ ہم ان کی بات سنتے تھے. کوئی گالی گلوچ نہیں کرتے تھے، کوئی گندے فکرے بازی نہیں کی جاتی تھی، کوئی بلو دی بیلٹ بات نہیں کی جاتی تھی. تو یہی چیز اسی طرح جب حمزہ شہباز صاحب کو 1-8 دفعہ موقع ملا بات کرنے کا بطور اپوزیشن لیڈر، تو اس وقت ان کو بھی یہاں پہ گو کہ تھوڑی بہت ان کی طرف سے، کیونکہ ان کا ایک مزاج ہے، اگر ان کی بات سنی گئی تو ہم چاہتے ہیں کہ وہی جو اسمبلی کا ایک ڈیکورم ہے اس کو قائم ہونا چاہیے اپوزیشن لیڈر کے لیے بھی، کیونکہ اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ بہت محترم ہوتے ہیں اسمبلی میں، اور اسی طرح جو لیڈر آف دا ہاؤس ہیں ان کے لیے بھی. اچھا میاں صاحب، آئین کا آرٹیکل 63 یہ نااہلی کے حوالے سے بڑا واضح ہے. یا تو ریاست مخالف اگر کوئی تقریر کرتا ہے تو اس کو ڈسکوالیفیکیشن کے لیے کوئی ممبر بھی ریفرنس بھیج سکتا ہے. محض ہنگامہ رائی، بدسلوکی یا اس طرح کی کوئی کسی بھی ایونٹ میں ریفرنس ارسال نہیں کیا جاتا. مسلم لیگ نون کے ارکان نے کس بنیاد پر 26 ارکان کے خلاف ریفرنس بھیجا؟ دیکھیں، یہ 62-63 کو آپ کو پڑھنا پڑے گا، 62-63 کے مطابق ہے. اور پھر آپ آرٹیکل 65 میں جو حلف ہے اراکین اسمبلی کا، اس حلف کو اگر آپ پڑھیں اور اس کو جب آپ اس کے ساتھ 63(2)(b)(2) کے ساتھ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ اس کے مطابق جو ہے صحیح ہے. اور میں حلف کی پاسداری نہیں بنتی، اور اسی کے تحت آپ کو میں، اب آپ نے کیونکہ سوال کر دیا ہے، میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا تھا کیونکہ ہم ان چیزوں کو ریزالو کرنا چاہتے ہیں، مگر میں آپ کو یہاں پہ بتانا چاہوں گا میڈیا کے توسط سے کہ وہ 22 ممبران قومی اسمبلی جو تھے جنہوں نے میاں محمد نواز شریف وزیر اعظم پاکستان کے خلاف جو ہے 62-63 کا ریفرنس فائل کیا تھا،
جو 2013 سے 2018 والی اسمبلی تھی جس کے تحت میاں صاحب کو جو ہے وہ وزارت عظمیٰ جو ہے اس سے ہٹا دیا گیا تھا، تو یہ اسی بیسس پہ ہم نے یہ ریفرنس جو ہے یہ جو اپلیکیشن ہے یہ اسپیکر صاحب کو پیش کی تھی۔ چیف منسٹر پنجاب کے خلاف غلط زبان استعمال کی گئی ایک عورت کے خلاف، آج آپ ایسے لگ رہا ہے کہ صرف آپ اسپیس لینا چاہتے ہیں بات کرنے کے لیے، آپ ان لوگوں کے خلاف مستقل ان کی زبان بندی کیوں نہیں ہوتی کہ ایک عورت کے خلاف اس طرح کی زبان استعمال ہوتی؟ ہمیں تو لگ رہا ہے کہ آپ خود کمپرومائز کرنا چاہتے ہو۔ آپ اسی کے ساتھ ایڈ کر لیں کہ ہراسمنٹ آپ کی پالیسی ہے، وزیر اعلیٰ نے بڑا اچھا اس پہ کام کیا، قانون موجود ہے، کیا پنجاب اسمبلی کی جانب سے کوئی ہراسمنٹ کا کیس بھی کوئی درج ہوگا؟ یہ ابھی دیکھیں ایک اپلیکیشن آئی تو ہے اسپیکر صاحب کے پاس، وہ اس پہ فیصلہ اسپیکر صاحب کریں گے، وہ بھی آپ سے بات کریں گے تو آپ ان سے یہ سوال کر سکتے ہیں۔ اور جہاں تک بات یہ ہے کمپرومائز کی کوئی بات نہیں ہے، ہم اسمبلی کے رولز ریگولیشن اور اسمبلی کے ڈیکورم کی بات ہے اور اس پہ ہم ان سے بات کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ پنجاب اسمبلی کے معاملات جو ہیں وہ بہتر ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں یہ آپ کے اسمبلی کے رولز میں، آپ کے کانسٹیٹیوشن میں بھی، آئین میں بھی درج ہے جو سزا اور جزا کیسے ہوتی ہے، اور آپ کے اسمبلی کے رولز میں بھی درج ہے، تو اس کے مطابق یہ ہے کہ آپ اسپیکر صاحب جو ہیں وہ آپ کو اس پہ میرے سے زیادہ بہتر ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ ایک ظاہر ہے فیصلہ اسپیکر صاحب نے کرنا ہے، ہم تو صرف چاہتے یہ ہیں کہ اپوزیشن اور گورنمنٹ جو ہے وہ ایک اچھے طریقے سے اس موضوع زبان کو چلائے۔ جیسا کہ ابھی الفت صاحب نے بھی کہا کہ ہمیں ایک چیز کو ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمیں پروٹیسٹ یا جس کو ہم احتجاج کا نام دیتے ہیں اس کی ایک جو سمت ہے اس کی جو لمٹس ہیں اس کا، اور لچر زبان، بہتان بازی اور بلو دا بیلٹ فکرہ کسی کو نا اس کو تھوڑا سا الگ کرنا پڑے گا، اور یہ آنے والے جو آپ کا ڈیموکریٹک سسٹم ہے اس کو بھی اسٹرینتھن کرتا ہے، اور ابھی جو ہم جو سسٹم کو لے کے جس کے دائی بنے پڑے ہیں کہ جی ہمیں اس ہاؤس کو بڑے اس تقدس کا خیال رکھنا اور اس کو عوام کی بہتری کے لیے اپنی جو انرجیز ہیں ان کو سرو کرنا ہے، ان دونوں چیزوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمیں اپنے اگلے آنے والا جو دن ہے ان کو کسی نہ کسی طریقے سے صحیح ڈائریکشن پہ ڈالنا ہے۔ آخری بات جو میں یہاں آپ سوال کر رہے ہیں، مریم نواز صاحبہ کے خلاف جو زبان استعمال ہوئی آپ سمجھتے ہیں اس پر اپوزیشن نے معافی مانگی ہے؟ دیکھیں یہ اس پہ اسپیکر صاحب آپ سے بات کرتے ہیں، آخری بات میں یہ کہوں گا کہ انشاءاللہ تعالی ہماری یہ جو گورنمنٹ سائیڈ کی اپوزیشن سائیڈ کی کمیٹی جو اسپیکر صاحب کی سربراہی میں ہے، اور اس میں مجھے بہت امید ہے کہ ایسے فیصلے ہوں گے جو پنجاب اسمبلی کی فیوچر کا بھی تعین کریں گے، اور آپ پھر دیکھیں گے کہ یہاں پہ جو فیصلے ہوں گے کیونکہ ہم بہت سوچ سمجھ کے اور ایک پولیٹیکل میچورٹی کے ساتھ یہ سارے فیصلے کر رہے ہیں، تو سیاسی تدبر کے ساتھ یہ فیصلے کیے جا رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں 2-3 میٹنگز کے بعد جب فیصلہ ہوگا تو آپ کو جو فیصلہ یہاں پنجاب اسمبلی میں ہوگا اس کی جھلک پھر آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ قومی اسمبلی اور باقی اسمبلیوں میں بھی نظر آئے گی۔ بہت شکریہ۔ اپوزیشن کے 26 معطل اراکین کے خلاف ریفرنس کے معاملے پر اپوزیشن اور حکومتی اراکین کے درمیان میٹنگ ہوئی، اور اس میٹنگ کے بعد اپوزیشن لیڈر اور حکومتی اراکین نے میڈیا سے گفتگو کی۔ لاہور کی حدود میں طیاروں کی سیفٹی کے لیے اہم اقدام، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، وائلڈ لائف اور انوائرمنٹ پروٹیکشن اتھارٹی متحرک، شہر کے مختلف علاقوں میں نو برڈ زون بنانے کے لیے رنگ فینسنگ کا فیصلہ کر لیا ہے۔ پنجاب حکومت کے جاری حکم نامے کے مطابق ماحولیاتی حفاظتی انتظامات کے بغیر قائم پولٹری فارمز، بیکریاں اور ذبح خانوں پر پابندی لگائی جائے گی۔ چمڑا رنگنے اور چمڑے سے اشیاء بنانے والی کمپنیوں پر ماحولیاتی ضابطوں کا سخت اطلاق کیا جائے گا۔ کھلے عام جانوروں کی کھالوں کی دھلائی پر پابندی بھی لگا دی گئی ہے۔ ہوائی اڈوں کے قریب کوڑا کرکٹ پھینکنے پر مکمل پابندی ہوگی۔ ڈھکن والے کوڑے دانوں کا استعمال لازمی قرار دے دیا گیا۔ لاہور مشرقی بائی پاس اور مناواں اسپتال، دہواری والا، PKLI، چنگیا مرسدو، اچرا، چاہمیرہ علاقے نو برڈ زون قرار دیے گئے۔ ان علاقوں سے آپریشن کا آغاز ہوگا۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ فضائی حفاظتی حصار رنگ فینسنگ کے ذریعے پرندوں کے طیاروں سے ٹکراؤ اور حادثات میں کمی ہوگی۔ دنیا بھر کے ہوائی اڈوں کے قریب نو برڈ زونز بنائے جاتے ہیں۔
सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफे हुसैन से चीन के IBI इंटरनेशनल ग्रुप के वफ़द ने मुलाकात की। ग्रुप ने EV सेक्टर, सोलर पैनल्स, मैन्युफैक्चरिंग और वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट्स में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार किया। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफे हुसैन ने कहा, पंजाब को मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए सरमायाकारी का पुरकशिश मुकाम बना दिया है। चीन और जापान समेत मुतअद्दिद गैर मुल्की सरमायाकार कंपनियां पंजाब में अरबों रुपए की सरमायाकारी कर रही हैं। चीन के IBI इंटरनेशनल ग्रुप की पंजाब में सरमायाकारी का खैर मकदम करेंगे। चीन के ग्रुप को पंजाब में सरमायाकारी पर हर मुमकिन ताउन फ्राहम करेंगे। पंजाब में EV सेक्टर, सोलर, मैन्युफैक्चरिंग समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी का बेहतरीन वक्त है। इंडस्ट्रियल स्टेट्स में प्रॉपर्टी का कारोबार करने वाले माफिया का खात्मा कर दिया। सरमायाकार ग्रुप के चेयरमैन इब्राहिम मुनीर वफ्द की क़यादत कर रहे थे। पार्लिमानी सेक्रेटरी कंवल लियाकत ने मरकजी दफ्तर NA119 सिंहपुरा में लीगी खवातीन से मुलाकात की। हल्के के मसाइल और उनके हल पर बात हुई। वज़ीर आला मरीम नवाज के मनसूबों को भी सराहा गया। सिंहपुरा पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए माहौलियात और जंगलात कंवल लियाकत एडवोकेट का हल्का NA119 की लीगी खवातीन के साथ मुलाकात हुई। मुलाकात में फरजाना मुनीर, शहजादी तारिक, फाखरा वक्कार, नाजिर शफीक, नाहिद बेगम, साइदा, रिहाना रजिया समेत दीगर खवातीन, यूनियन काउंसिल्स के सदूर और खवातीन कोऑर्डिनेटर्स ने शिरकत की। हल्के के मसाइल पर गुफ्तगू हुई। जल्द हल करने का अज़म जाहिर किया गया। मुलाकात में वज़ीर आला की तरफ से धीरानी प्रोग्राम, अपना घर अपनी छत, हिम्मत कार्ड और दीगर हुकूमती फलाही इक़दाम को सराहा गया। फतेहगढ़ सीवरेज प्लांट तरक्याती मनसूबे का इफ्तिताह कर दिया गया है। पार्लिमानी सेक्रेटरी मलिक वहीद ने इफ्तिताह किया। प्रोजेक्ट बारे ब्रीफिंग भी दी गई। इफ्तिताही तकरीब में मियाँ शहजाद जमील, सदर PP 152, राना उमर हयात, राहिल गुजर, मियाँ नदीम अकरम जट, UC 140 चेयरमैन अली इमरान, मलिक उमर रहमत समेत इलाका मकीन शरीक हुए। पार्लिमानी सेक्रेटरी मियाँ वहीद ने कहा, इलाके के लिए 4 अरब मुख्तस किए गए हैं। पूरे इलाके का सीवरेज ठीक करवा रहे हैं। लाहौर जिमखाना क्लब में साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया गया। फ्रेंड्स डिस्कशन फोरम की जानिब से इनेकाद किया गया। चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा, सियासतदान कभी रिटायर नहीं होता, ब्रेक जरूरी होती है। तकरीब में साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना था, फलस्तीन में नस्ल कुशी की जा रही है। पूरी दुनिया में फलस्तीन के हक में एहतजाज हो रहे हैं, मगर इस्लामी ममालिक सो रहे हैं। तकरीब में चेयरमैन फ्रेंड डिस्कशन फोरम मियां वहीद अहमद और सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग चौधरी इरफान शरीक हुए। इस मौके पर राशिद हजाजी, शाहिद महमूद बट, तारिक बट, अकरम चौधरी, ताहिर मलिक, हाफिज मोहम्मद उस्मान ने शिरकत की। शाहिदार ऑफ अनवर, सईद राशिद रियाज, सरफराज अली, चौधरी अब्दुर्रहमान और अदिल शुजा बट मौजूद थे। तकरीब के इख्तिताम पर चौधरी मोहम्मद सरवर को यादगारी शील्ड भी पेश की गई। FBR काले कानून के खिलाफ अंजुमन ताजरान का लाहौर में बड़ा इकट्ठ। इजलास में लाहौर की मार्केटों के सदूर की बड़ी तादाद में शिरकत। इजलास में काले कानून के खिलाफ तमाम मार्केटों के अहदेदारान से मुशावरत के लिए कमेटियों का ऐलान किया गया। अंजुमन ताजरान ने FBR के काले कानून के खिलाफ सोमवार को लाहौर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का फैसला किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद लाहौर प्रेस क्लब के बाहर बड़ा एहतजाजी मुजाहरा भी किया जाएगा। सदर अंजुमन ताजरान मुजाहिद मकसूद बट का कहना कि FBR के शिक 21S ताजर दुश्मन है। दुनिया में ताजरों को इज्जत और पाकिस्तान में हथकड़ी लगाना कहाँ का इंसाफ है। वजीर आजम को बताना चाहते हैं, ताजरों को हथकड़ियाँ लगाने से कारोबार नहीं चलेगा, बल्कि मुल्क की माइशत तबाह हो जाएगी। जब तक इस काले कानून को ख़त्म नहीं किया जाता, हम चैन से नहीं बैठेंगे। बैंक से 2 लाख के ट्रांजैक्शन पर 20% टैक्स भी मंजूर नहीं। इसे मुस्तरद करते हैं, फौरी वापस लिया जाए। पेटमा की सुप्रीम काउंसिल का हंगामी इजलास हुआ। FBR के 37A के अंधे कानून के खिलाफ एहतजाज का फैसला। शहर की तमाम मार्केटों के सदूर से मुशावरत के बाद एहतजाज का लाहा अमल तय किया जाएगा। पाकिस्तान ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स अलायंस पेटमा सुप्रीम काउंसिल का इजलास सीनियर नायब सदर मलिक इरफान सुल्तान के दफ्तर में हुआ, जिसमें सदर वकार अली, चेयरमैन नबील महमूद तारिक, सीनियर वाइस चेयरमैन राजा इमरान शरीक हुए। एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर मलिक एजाज और शाह आलम टॉय मार्केट के सदर ज़ियाउद्दीन बट ने जनरल सेक्रेटरी और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी के साथ शिरकत की। इजलास में बिजली के बिलों और FBR के 37A के अंधे कानून के खिलाफ एहतजाज का फैसला किया गया है। लाहौर की मुख्तलिफ बड़ी मार्केटों से एहतजाज का सिलसिला शुरू किया जाएगा। लाहौर पुलिस गिरजाघरों की सिक्योरिटी के लिए अलर्ट। DIG ऑपरेशंस का गिरजाघरों का दौरा, सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरा ने किला गुजर सिंह, माल रोड, अनारकली में गिरजाघरों के सिक्योरिटी इंतजामात चेक किए। DIG ऑपरेशंस ने गिरजाघर इंतजामिया से भी मुलाकातें की। DIG ऑपरेशंस ने शहर भर की चर्च सिक्योरिटी पर इजहार इत्मीनान किया।
جنگلات کے تحفظ اور ایکوا کلچر کے فروغ کے لیے حکومت کا اہم اقدامات اٹھانے کا فیصلہ، سرکاری اراضی کو لیز پر دے کر مچھلیوں سمیت دیگر آبی حیات کی افزائش کا منصوبہ شروع کیا جائے گا۔ ماحولیاتی تحفظ اور غذائی سلامتی کے پیش نظر جنگلات کی افزائش اور ایکوا کلچر کے فروغ کے لیے بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ حکومت نے ابتدائی طور پر جنوبی پنجاب میں فش فارمنگ اور آبی حیات کے پروجیکٹس شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ نصیر آباد میں نون لیگ کشمیر ونگ لاہور کی یوم شہداء کشمیر کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ مرکزی رہنما کشمیر ونگ سید نصیب اللہ گردیزی اور سینئر نائب صدر نون لیگ لاہور میاں طارق نے شرکت کی۔ تقریب میں صدر کشمیر ونگ لاہور شہزاد احمد راجہ، جنرل سیکرٹری بلال احمد بٹ، نائب صدر زاہد بٹ، چودھری صدیق اور راجہ فاروق شریک ہوئے۔ اس موقع پر جمیل بھٹی، قاضی انور، مرزا رشید، راجہ شیر زمان اور محمد فاروق جیلانی بھی موجود تھے۔ نرسنگ کالج ایل جی ایچ میں نئی طالبات کی حلف برداری خدمت انسانیت کا عزم۔ پرنسپل جنرل اسپتال نے کہا نرسنگ میں پیشہ ورانہ مہارت وقت کی اہم ضرورت ہے۔ تقریب حلف برداری سے اظہار خیال کرتے ہوئے پرنسپل امیر الدین میڈیکل کالج پروفیسر ڈاکٹر محمد فاروق افضل نے کہا ملک بھر کے اسپتالوں میں مریضوں کے بڑھتے بوجھ کے تناظر میں اعلیٰ تربیت یافتہ نرسز کی تیاری ناگزیر ہے۔ ٹاؤن شپ منہاج قرآن کے زیر اہتمام پیغام امام حسین علیہ السلام کانفرنس پروفیسر ذوالفقار علی، پروفیسر علامہ ثناء اللہ، پروفیسر علامہ خلیفہ احمد نے خطاب کیا۔ محمد سرفراز خان، علامہ ناصر عباس، محمد اویس بھٹی اور دیگر نے شرکت کی۔ ٹاؤن شپ میں منہاج القرآن پی پی 167 کے زیر اہتمام پیغام امام حسین علیہ السلام کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں مقتدر علماء کرام نے خطاب کیا۔ کانفرنس میں ٹاؤن شپ کے سماجی رہنما محمد سرفراز خان، علامہ ناصر عباس اشرفی بھی موجود تھے۔ پینٹا سیکیور ڈی ایچ میں سیزن کینولا کے زیر اہتمام شجر کاری مہم جاری۔ سیزن کینولا اور امتیاز میگا اسٹور کے اشتراک سے شہریوں میں پودے تقسیم کیے گئے۔ سیزن کینولا اور امتیاز میگا اسٹور کے اشتراک سے شاپنگ کے لیے آئے شہریوں میں سایہ دار، پھلدار اور مختلف اقسام کے پھولدار پودے تقسیم کیے گئے، جسے شہریوں نے خوب سراہا۔ مارکیٹنگ مینیجر سیزن کینولا سید محمد رضا کا کہنا تھا پودا لگانا ہر شخص کی بنیادی ذمہ داری ہے، ہر پاکستانی کو اپنے اپنے نام کا ایک پودا لگانا چاہیے۔ We are very much thankful to امتیاز اسٹور مینجمنٹ، انہوں نے ہمیں اسپیشل الاؤ کیا۔ دیکھیں اس وقت ہمارے ہر شہری کو پلانٹ لگانے کی ضرورت ہے۔ ایکو فرینڈلی، کلائمیٹ چینج اور یہ مسائل اس نے پوری دنیا کو گھیر لیا ہے، تو ہم اس میں اپنا کنٹریبیوشن کرتے ہوئے پلانٹس ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں اور لوگوں کو آگاہی دے رہے ہیں کہ پلانٹس لگائیں، اس کی کیئر کریں، یہ ہمارے فیوچر کے لیے بھی ضروری ہے اور صدقہ جاری ہے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ درختوں کو کاٹنے کے بجائے انہیں محفوظ بنایا جائے۔ صحت مند زندگی کے لیے زیادہ سے زیادہ پودے لگانے کی ضرورت ہے۔ پلانٹس زیادہ سے زیادہ لگائیں، اس سے ماحولیاتی آلودگی میں جو ہے وہ فرق پڑتا ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ آپ کو سانس لینے میں آپ کی مدد دیتی ہے۔ تو اگر آپ ایک ہیلدی لائف سٹائل گزارنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کا ماحول صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ یہ بہت ضروری ہے، یہ آپ نے بڑا اچھا انیشیٹو لیا ہے اور ہر ایک کو یہ اویئرنیس ہونی چاہیے کہ یہ پلانٹس لگانے چاہیے۔ سیزنز اور امتیاز کی طرف سے ہمیں پلانٹ دیا گیا ہے، بڑا اچھا انیشیٹو ہے۔ زیادہ سے زیادہ لوگ پلانٹیشن کریں، گرینری ہمارے ملک میں پھیلے، ہمارے ملک کے لیے بڑی ضروری ہے۔ ہر شہری کو یہ ذمہ داری ہے کہ پودے زیادہ سے زیادہ لگانے چاہیے، تاکہ جس طرح کی ہماری ماحولیاتی تبدیلی آ رہی ہے اور یہ بہتر ہو سکے۔ سیزن کینولا انتظامیہ کا کہنا تھا کہ 5 روزہ مہم میں وہ امتیاز میگا اسٹور کے تعاون سے شہریوں میں 10,000 پودے تقسیم کریں گے، جو ایک صدقہ جاریہ بھی ہے۔ ابو بکر شیخ، سٹی 42۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔